اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے ظہوری آفیشل۔ تمام محبت کرنے والوں کو، دیکھنے والوں کو بندہ نچیز کا محبتوں برا سلام۔ امید کرتا ہوں جہاں جہاں بھی میرے دوست، میری بہنیں، میری مائیں، میرے چاہنے والے جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایک مختصر سی حقائق آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم حقائق شروع کریں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، ان سے محبت بری گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا محبتوں برا رشتہ جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے اور ہمارا محبتوں برا پیغام جو ہے وہ بھی آپ سے جڑا رہے۔ یہ حقائق جو ہے کتب کثیرہ میں نقل کی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں ایک طوطا اور ایک طوطی دونوں جوڑا تھا، وہ کہیں جگہ پہ جا رہے تھے، اڑتے اڑتے ایک بستی میں پہنچے تو کیا دیکھا، اس نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے دونوں جوڑا جو تھا طوطا اور طوطی، انہوں نے گفت و شنید کرتے شروع کر دی، اور کرتے کرتے طوطی نے سوال کیا طوطے سے کہ یہ بستی جو ہے وہ اجڑ چکی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو طوطا کہنے لگا ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی الو بول گیا ہو جس کی وجہ سے یہ بستی اجڑ گئی ہے۔ جیسے ہمارے آج عرف عام میں مشہور ہے کہ جہاں پہ الو رہتے ہیں وہاں پہ بستی اجڑ جاتی ہے، تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو اس کے اوپر مکمل الو کے اوپر تفصیل ہم بیان کریں گے، جس کو انگلش میں اول بھی کہتے ہیں، کہ اس کے کیا کیا معاملات ہیں، الو کہاں پہ رہتا ہے اور کیوں رہتا ہے، جب بولتا ہے بستی اجڑتی یعنی، پر انشاءاللہ اس کے اوپر الگ سے ویڈیو ایک بنائیں گے۔ تو طوطے نے کہا کہ لگتا ہے یہاں پہ کوئی الو بول گیا ہے۔ تو جب اتنی بات ہوئی تو طوطا ابھی خاموش ہوا تھا، تو پاس سے ایک الو جو ہے اس کی باتیں سن رہا تھا، وہ اڑ کے اس کے پاس آیا، اس نے کہا بھائی طوطے بات یہ ہے کہ رات ہو چکی ہے، اب آپ نے سفر بھی کرنا ہے، تو ایسے کریں آپ رات کو میرے گھر مہمان ٹھہر جائیں۔ تو طوطے نے طوطی سے صلاح کی کہ چلو ایسے کرتے ہیں، رات بھی گزارنی ہے، دور سفر کیسے کرنا ہے، چلو اس الو کے پاس ہم رات ٹھہر لیں گے۔ جب رات پڑ گئی اس نے خاطر تواضع کی، جب صبح کو طوطا جانے لگا، اڑنے لگا وہ جوڑا طوطوں کا، تو الو نے کہا یہ بیوی تو میری ہے، تو کہاں لے کے جا رہا ہے اس کو؟ طوطا پریشان ہو کے کہنے لگا یہ بیوی تو میری ہے، تیری بیوی کیسی ہے، یہ تیری جنس سے نہیں ہے، یہ تو میری ہے۔ تو الو نے کہا چلے ایسے کرتے ہیں کہ یہاں ایک قاضی ہے، ہم اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، اور جس کے حق میں فیصلہ کرے گا اس کو مان لے گا۔ طوطے نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب قاضی کے پاس جائیں گے تو قاضی میرے حق میں فیصلہ کرے گا نا، طوطی کی مشابت میرے جیسی ہے، طوطی کا رنگ میرے جیسا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی، تو قاضی ضرور میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ تو قاضی کے پاس چلے گئے، تو طوطے نے اپنی گواہیاں پیش کیں، الو نے اپنی گواہیاں پیش کی، قاضی نے فیصلہ جو تھا وہ الو کے حق میں کر دیا۔ جب فیصلہ الو کے حق میں ہوا تو طوطا بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا عجیب منطق ہے، بیوی میری ہے، قاضی نے فیصلہ الو کے حق میں کر دیا ہے، اب جب کہ ہم پیچھے معاہدہ کر کے چلے ہیں، جو قاضی فیصلہ کرے گا ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تو خیر طوطا خاموشی سے کہنے لگا اچھا بھی خدا حافظ، میں چلتا ہوں۔ اب طوطا اڑنے ہی لگا تھا تو الو نے کہا بھی رکیں، ٹھہریں ذرا بھائی طوطے، بات سنیں۔ وہ تینوں جو تھے اڑ کے ایک شاخ پہ بیٹھے، تو اس نے کہا بات یہ ہے، یہ بیوی تیری ہی ہے، میری نہیں ہے، جنس تیری ہے۔ رات تو نے جو وہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کی تھی اپنی بیوی کے پوچھنے کے اوپر کہ یہ بستی کیوں برباد ہو گئی ہے، تو نے کہا تھا یہ کوئی یہاں پہ الو بول گیا۔ کہنے لگا میں تو کافی دیر سے یہاں پہ رہ رہا ہوں، لیکن بات اب تجھے سمجھ آنی چاہیے کہ جہاں پہ الو بولیں بستیاں نہیں اجڑتی، بستیاں تب اجڑتی ہیں جب بستیوں سے انصاف ختم ہو جائے۔ تو بستی میں انصاف ختم ہو گیا ہے، تو جہاں پہ انصاف ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ تباہی آ جاتی ہے، بربادی آ جاتی ہے۔ تو پتہ چلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سٹیبل کریں، ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں، ہم اپنے معاشرے میں خوشگوار زندگی بسر کریں، تو واللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں انصاف کا ترازو تھام لینا چاہیے، چاہے ہمارا سامنے کوئی بھی کھڑا ہو، انصاف کا ترازو ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔